ٹرو یار ٹرو چسکے چھڑ دو خدا دا واسطہ جی ہاتھ جوڑ کے کہنے چسکے چھڑ دو اور بندے بنو یار بندے بنو بندے بنو پچھانو اسی کی کرنا ہے کیوں سانو اللہ نے بنایا ہے اور اپنی اللہ نہ لو لاؤ کوئی نماز نہ چھڑو حضرت سب تو پہلے بروز قیامت نماز اللہ پوچھا جانا جی سب تو پہلے خوب نماز پڑھو خوب اپنے اور پڑھ کے تے ویکھو یار اے تو ہی کو ویکھو جی سارے تے پڑھن دے دینے نہیں پائی ایسے ہی پڑھ دے ہی نہیں ہے انہوں نے کسی عالم دین کو نماز سکھی نہیں جے ویہ نہیں نماز کی کر دی تے جا بابے فرید نو ویہ جا کے پھر آئے جے ویہ نہیں کہ نماز کی کر دی تے حضرت سلطان باؤ نو دیکھ جا کے اے تے جننے ساڑے نمازی نے سکھ دے ہی نہیں کاکوئی تو آئیں تے حضرت عمران لنگ گئی ہیں نمازاں پڑھ دیں بدلے ہی نہیں ذرا لی حضرت اینے سال نماز پڑھ کے انہوں نے منہ تے داڑیاں کوئی نہیں نماز تے بے حیائی تے برے کماں تو روک دی اینے سال ہو گئے کیوں نہیں رکے ہیں کیونکہ نماز آندھی نہیں ہے سکھی نہیں نماز کسے کو وہ اقبال نے کہا نہیں تھا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے دیتا ہے آدمی کو 1000 سجدوں سے نجات یا وہ میں آپ کو بتاؤں کہ جنہوں نے نماز پڑھی تو پھر ہوا کیا یہ ہماری تاریخ میں بڑا خوبصورت نام ہے حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ تعالی ساری زندگی حضرت نے نکاح نہیں کیا مجرد رہے تیرے عشق میں اے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا اسی حضرت جی کھادا سو گئے پھر اٹھے تو پھر سو گئے تو اسی عاشق جی حضرت جی تیرے عشق میں اے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا صبر ایوب کیا گریہ یعقوب کیا نکاح نہیں کیا حضرت جوانی گزر گئی بڑھاپا آیا ایک دن بیٹھے کوئی حدیث مبارکہ کی کتاب پڑھ رہے تھے تو اس میں پڑھا کیا نبی علیہ السلام کا فرمان مبارک جس کا مفہوم ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت میں کوئی اکیلا نہیں ہوگا جو نکاح کی عمر کو نہیں پہنچا یا پہنچا بھی اور کسی وجہ سے نکاح نہیں ہوا اور مسلمان ہی مرا وہ تو کیا ہوگا اللہ ان مسلمان مردوں اور عورتوں کا جنت میں آپس میں نکاح کر دیں گے جب یہ حدیث پاک پڑھی نا تو دل میں خیال آیا او بھائی یہاں تو نہیں کیا تو جنت میں تو ہونا ہی ہونا پھر ہیں تو جنت میں میری بیوی کون ہوگی آئے آئے دعا کی اللہ کی حضور یا اللہ مجھے دکھا تو صحیح کہ جنت میں میری بیوی کون ہوگی تو لکھا کہ پہلی رات نہیں دعا قبول ہوئی دوسری رات پھر کی نہیں قبول ہوئی تیسری رات پھر کی تو قبول ہو گئی خواب میں کیا دیکھتے ہیں کالے رنگ کی عورت حضرت بلال حبشی کے دیش کی رہنے والی حبشہ کے دیش اور وہ کیا کہتی ہے میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ میں رہتی ہوں پتہ مل گیا آنکھ کھلی حضرت کی تہجد کا وقت تھا نوافل پڑھے نماز فجر با جماعت ادا کی اور سواری لے کے حضرت بصرہ گئے انہوں نے بڑا استقبال کیا حضرت کا نام ہی بہت بڑا تھا بٹھا کے پوچھا حضور یا جو بغیر دسیاں کیویں آ گئے ہو خیرتے ہیں آپ نے پوچھا یار یہ تو بتاؤ تو یہاں کو میمونہ ولید رہتی ہے لوگوں نے حیران ہو کے پوچھا حضور وہ آپ اتنی دور سے چل کے میمونہ ولید سے ملنے آئے آپ نے فرمایا کیوں اسے نہیں کو مل سکتا نہیں حضور وہ تو دیوانی ہے لوگ اسے پتھر مارتے ہیں اور قربان جاؤں حضرت سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے کڑی اس شخص پہ بھی محبت میں گزری ہوگی نام جس نے محبت کا سزا رکھا ہے ہائے 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 حضور لوگوں سے پتھر مارتے ہیں کیوں مارتے ہیں حضور کام اس طرح کے کرتی ہے کیا کرتی ہے حضور جے کو روندا ہوئے تے ویکھ کے ہسن لگ پندی ہے جے کو ہسدا ہوئے تے ویکھ کے رون لگ پندی ہے لوگ اسے پتھر مارتے ہیں اور اجرت پر نا پیسے لے کے دیہڑی پر وہ ہماری بکریاں چراتی ہے آج بھی وہ ہماری بکریاں لے کے جنگل گئی ہے آپ آرام فرمائیں عصر کے بعد آ جائے گی تو مل لیجئے گا حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا بھئی عصر کس نے دیکھی ہے یہ بتاؤ کس سمت گئی ہے لوگوں نے کہا نا حضور جنگل نہ جائیو بڑا خوفناک جنگل جی آپ نے فرمایا نہیں دسو کیڑے پاسے گئی لوگوں نے بتایا آپ فرماتے ہیں میں نکل گیا آپ فرماتے ہیں جب جنگل میں گیا نا تو واقعی بڑا خوفناک جنگل ہے جنگلی جانوروں کی بھرمار ہے حشرات الارض پیر اٹھاؤ تو آگے کوئی نہ کوئی چیز کھڑی ہے آپ فرماتے ہیں میں نے کہا قربان جاؤں بھائی اس عورت ذات کی مردانگی پہ کہ اتنے خوفناک جنگل میں وہ کس طرح بکریاں چرا رہی ہے اور شیروں نے اس کی بکریوں کو کھایا نہیں ابھی تک
یہاں تو ڈھیر لگا ہے. آپ فرماتے ہیں میں جو ہے نا جنگل میں گیا تو بڑا ہی جو ہے نا وہ خوفناک جنگل حضرت. تو کہتے میں نے کہا بھائی قربان جاؤں اس عورت کی مردانگی پہ کہ جو اتنے خوفناک جنگل میں بکریاں چرا رہی ہے اور ابھی تک کسی درندے نے اس کی بکریوں کو کھایا نہیں. عورت آتی ہے نا کیا کر لے گی, اتنے درندے ہیں, اگر سارے مل کے حملہ کر دیں تو کس کس کو روکے گی. خیر آپ فرماتے ہیں جو جگہ لوگوں نے بتائی تھی نا میں وہاں پہنچ ہی گیا, لیکن آپ فرماتے ہیں جب وہاں پہنچا تو منظر دیکھ کے میں دنگ ہی رہ گیا. 2 حیران کر دینے والے منظر تھے. پہلا کہ میمونہ ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بکریاں نہیں چرا رہی تھی بلکہ اس جنگل میں مصلی بچھا کے تو نوافل پڑھ رہی تھی. یہ بکریاں چرانا تو بہانہ تھا نا حضرت. چل بلیا اتھے چلیے جتھے سارے عقل دے انے, نہ کو ساڈی ذات پچھانے نہ کو سانو منے. یہ تو اللہ سی نظر جی بہانہ سی سائڈ تے ہوندا تھا. لوگ سمجھن میمونہ سارا دن بکریاں چار دی, لیکن میمونہ بکریاں نہیں چار دی. ڈھونڈ پھر وہی فرصت کے رات دن کہ بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے. دل میں ہو یاد تیری اور گوشائے تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے, درد مندانو یاد سجن دی پئی سوتے آن جگہ ہوئے. فرماتے ہیں ایک یہ حیران کر دینے والا منظر تھا. تو دوسرا کیا دیکھا, اب میمونہ تو چرا رہی ہیں, میمونہ تو پڑھ رہی ہیں نوافل, تو پھر بکریاں کون چرا رہے ہیں؟ آپ کو پتہ بکریاں بڑی شریر ہوتی ہیں, وہ ایک ادھر کو بھاگی دوسری ادھر کو بھاگی. اب فرماتے ہیں میمونہ نوافل پڑھ رہی ہے اور شیر بکریاں چرا رہی ہیں. بکریاں چر رہی ہیں, شیر ان کے ارد گرد گھوم رہے ہیں. اگر کوئی بکری بھاگتی ہے نا جو اس کی فطرت میں شرارت کرنا, تو شیر اسے پکڑ کے واپس لے آتا ہے لیکن کہتا کچھ نہیں. آپ فرماتے ہیں میں حیران و پریشان کھڑا ہوں, یہ ہو کیسے گیا, یہ فطرت کس طرح بدل گئی. لوگ تو کہتے ہیں فطرت بدلتی نہیں, یہ شیروں اور بکریوں میں یاری کیسے ہو گئی. آپ فرماتے ہیں میں دنگ حیران پریشان کھڑا ہوں. مجھے نہیں پتا کب حضرت میمونہ ولید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نماز ختم کر دی اور مجھے مخاطب کر کے کہتی ہیں وہ عبداللہ وہ ملندہ وعدہ تے جنت سی تو ایتھے ہی آ گئے ہیں. ہائے 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 تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. اج کی ہے ساڈے کول ڈنگر پیلی کسی ایم این اے تے ایم پی اے دی یاری دے علاوہ کی ہے ساڈے کول حضرت؟ دسو مینوں کی ہے ساڈے کول حضرت؟ ہے کچھ؟ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. بدلو یار اپنے آپ کو. اور بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے, تو جہاں میں خدا کا آخری پیغام ہے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. دیکھو بہ کسے سیانے کل تے پوچھ میں کی کرنا ہے ہوں, نہ ضائع کر اپنی زندگی. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. او بندے کیلا تیرے لیے, ہم نے تو نہیں کہا کیلا ہمیں کھلا. کھانا پینا سونا اٹھنا یہ اللہ کی شان نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں سارا کچھ تیرے لیے, لیکن بندے تو میرے لیے ہے, تو میرے لیے, تو میرے لیے. وہ آپ فرماتے میں بڑا حیران ہوا کہ اس سے پہلے تو ملاقات ہی کوئی نہیں, تو یہ حضرت میمونہ کو میرا نام کس طرح پتہ چل گیا. تو آپ فرماتے میں نے میمونہ سے سوال کیا, میمونہ اس سے پہلے ہم ملے نہیں, ملاقات نہیں ہماری آپس میں کوئی, تو یہ میرا نام تجھے کس طرح پتہ چل گیا؟ ہائے ہائے ہائے. تو جواب کیا دیا, آپ کہتی ہیں عبداللہ جس اللہ نے رات کو میرے بارے میں تجھے بتایا نا, اسی اللہ نے رات کو تیرے بارے میں مجھے بھی بتا دیا. ہائے 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 ہائے, قربان جاؤں. اچھا آپ فرماتے ہیں جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا وہ تھا کہ یہ فطرت کس طرح بدلی. کہتے میں نے حضرت میمونہ سے پوچھا, میمونہ اب یہ تو بتا یہ شیروں نے بکریوں سے کب سے یاری لگا لی ہے؟ وہی تو غذا ہے اس کی. اگر شیر بکریوں سے یاری لگائے گا تو کھائے گا کیا؟ یہ تو غذا ہے اس کی, یہ کیسے معاملہ ہو گیا؟ تو آگے سے حضرت میمونہ نے جواب کیا دیا, اے عبداللہ جدوں دی میں اپنے رب نہ صلح کر لئی نا
اس دن دی پھرنا شیراں نے میری بکریاں نہ بھی صلح کر لی. ہائے صلح کر لو یار, صلح کر لو, ککھ بھی نہیں جی ہونا ہے. جاندی ڈاڈے آگے نہیں پیش اڑیا, او چٹ لف کے ٹائم لنگا لئیے. ہاں حضرت نہیں جے پیش جانی ہے, نہیں جے پیش جانی, یاری لا لو آج یاری لا لو. اور میرے دادا مرشد کہا کرتے تھے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. بھائی دیکھو نا سارے ذرا اپنی اپنی جان. اور بھائی سگی بہن ہیں, وہ سگا بھائی ایک ماں کے رحم میں رہے ہیں, ایک ماں کے سینے سے غذا لی, رگوں میں ایک باپ کا خون دوڑ رہا ہے. اور وہ ایک بات ہمارے مزاج کے خلاف کرے, ہم اس کو دھکا دے کے کہتے ہیں چل بھائی آج تو بعد نہ شکل دکھائیں. اور بھائی دیکھو ہاں سارے ذرا خود کو, کتنے سال گزر گئے, ہم نے کو اللہ کی بات مانی, لیکن کھلا بھی رہا ہے, پلا بھی رہا ہے, دکھا بھی رہا ہے, سنا بھی رہا ہے, سلا بھی رہا ہے, جگا بھی رہا ہے. تو پھر کیا کہا, ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے.